حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بارگاہ رسالت عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، رک کر اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے قریب کیا، جیسے کچھ کان میں کہنا چاہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو یہ سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور ہمارے پاس پناہ لینے والوں کو اللہ بھی امان دے دیتا ہے، جو ہمارے پاس پناہ لے لیتے ہیں وہ کبھی نامراد نہیں رہتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کا مالک اس کو کاٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صحابہ سے بھی گفتگو جاری تھی کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ اونٹ کے مالک تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ 2 دن سے ہم سے بھاگا ہوا ہے اور آج آپ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہاری شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ جب موسم گرما آتا ہے تو تم گرم علاقوں کو چھوڑ کر سرد علاقوں کی طرف سفر کرتے ہو اور اس پر سامان لاتے ہو، اس پر سوار ہوتے ہو۔ جب موسم سرما آتا ہے تم لوگ گرم علاقوں کی طرف رخ کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ لیکن آج جب یہ خستہ حالی کو پہنچ گیا ہے کہ بوڑھا ہو گیا کہ تم اس کو کاٹ کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کسی اچھے خدمتگار کی اپنے مالکوں کی طرف سے ہی اچھی جزا بنتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور معاف فرما دیجئے، اب نہ تو اسے ہم بیچیں گے اور نہ اسے کھائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 درہم کے عوض اس اونٹ کو خرید لیا اور کہا جاؤ آج سے اللہ کی رضا کی خاطر تم آزاد ہو۔ اونٹ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے قریب آیا، اپنا منہ کیا اور کچھ کہنے لگا، حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری دفعہ اس نے پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری دفعہ پھر اس نے کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ چوتھی دفعہ جب اس نے کچھ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ اس نے مجھے دعا دی، اس نے کہا کہ اللہ کریم آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کریم کل قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر کہا کہ اللہ کریم آپ کی امت کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے مجھے محفوظ رکھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ اللہ کریم آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے، خون ریزی سے محفوظ رکھے۔ اور اس پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہی دعائیں تھیں جو میں نے اللہ سے مانگی تھی، جن میں سے 3 دعائیں قبول ہو گئی تھی اور چوتھی دعا اللہ نے مجھے منع فرما دیا۔ اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت آپس میں تفرقہ بازی کے ساتھ اور جنگ و جدال کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، یعنی آپس میں نفرت پھیلے گی، یعنی آپس کی نفرت اور نفاق کے ساتھ تفرقے میں پھیل جائے گی۔ دیکھیں میرے عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا آج حقیقت بن رہی ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی دوسرے کو دھوکہ دینے سے، قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم آپس میں تفرقہ نہ پھیلائیں، مسلمان یکجاں ہو کر رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سلام پہنچے۔